کہ کوئی عام چیز جب کسی خاص کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر جو خاص چیز بنائی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ خاص ذات مقدسہ مکہ میں ہو تو مکہ خاص ہو جاتا ہے۔ سونے مصطفیٰ حضور کے ساتھ جو جو چیز جڑ رہی ہے، درخت جڑ رہے ہیں تو درخت خاص ہو رہے ہیں۔ ابو بکر جڑے صدیق اکبر بن گئے، وہ خاص ہو گئے، فاروق اعظم خاص ہو گئے، عثمان غنی خاص ہو گئے، حیدر کرار خاص ہو گئے۔ تو ایک بابا جی گزرے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی، ایک بدبخت تو آ کر اس نے سوال کیا، کہنے لگا بابا جی بتائیں معاویہ کا منع کیا ہے؟ تو وہ نظر والے تھے، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا یہ بندے کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، کوشش کرتے کہ ایمان ضائع نہ ہو، اور اسے اس وائرس کی دوائی بھی دیتے ہیں، میڈیسن بھی دیتے ہیں، چلو یار اس کا یہ وائرس نکل جائے، اس سے شفا ہو جائے۔ جب پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ حضور بابا جی کے معاویہ کا منع کیا ہے، تو پھر آپ نے بڑے خوبصورت جملے اپنے زبان سے مہربانی فرمائے۔ آپ کہتے ہیں کہ آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا، آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا، ستاروں کو دمک، چاند کو چمک، سورج کو روشنی ملی۔ میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع، اللہ اس اجتماع کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے علمی طور پہ ہمیں محبت کی باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور دعا یہ ہے کہ یہ پیغام محبت ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ جب انسان اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو پاک کرے گا تب جا کے اسے لفظ محبت کی سمجھ آئے گی۔ پہلے سمجھ آ جانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ محبت کا رشتہ پاکی کے ساتھ ہے۔ تو جب برتن جس چیز کے اندر وہ ڈالا جائے گا، کون سا سلسلہ؟ پاکی والا، مطلب محبت ڈالی جائے گی، جب وہ تب ہی ڈالی جائے گی جب یہ برتن پاک ہو۔ تو یہ برتن پاک ہوگا تب جا کے یہ سلسلہ محبت سمجھ آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورت جو پیغام علمی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو سبق پڑھایا ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ یہ سبق ہمیں اسے یاد کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اصول یہ ہے کہ جب کوئی عام چیز کسی خاص کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اصول دنیا کا یہ پروفیسر لوگوں نے، استادوں نے، بڑے بڑے علماء نے، کالج کے لوگوں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ کوئی عام چیز جب کسی خاص کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کے اندر اپنی تمام مخلوقات سے بڑھ کر جو خاص چیز بنائی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سونے مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہر چیز سے خاص ہے۔ تو جب کوئی عام چیز کائنات کی اس خاص
ساتھ جڑتی ہے پھر وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خاص ذات مقدسہ مکہ میں ہو تو مکہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ خاص ذات مقدسہ کسی طرف سفر شروع کرتی ہے، جب آقا سفر شروع کرتے ہیں جن راستوں سے گزرتے ہیں وہ راستے خاص ہو جاتے ہیں، سفر کر کے کسی مقام پہ رکتے ہیں وہ مقام خاص ہو جاتا ہے۔ جب مدینہ جاتے ہیں اللہ مدینہ کو خاص کر دیتا ہے۔ یار پتہ چلا جب کوئی عام چیز کسی خاص کے ساتھ جڑتی ہے وہ عام نہیں رہتی، خاص ہو جاتی ہے۔ تو سونے مصطفیٰ حضور کے ساتھ جو چیز جڑ رہی ہے، درخت جڑ رہے ہیں تو درخت خاص ہو رہے ہیں۔ ابو بکر جڑے صدیق اکبر بن گئے، وہ خاص ہو گئے، فاروق اعظم خاص ہو گئے، عثمان غنی خاص ہو گئے، حیدر کرار خاص ہو گئے۔ تو اسی طرح ہر وہ ذات، ہر وہ شخص جو حضور کے ساتھ ایمان کی حالت میں آ کر جڑتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، حضور کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں ان خاص تمام وہ جو چیزیں حضور کے ساتھ جڑی ہیں، دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج کا جو نیا وائرس آیا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ وائرس کرونا وائرس آیا ہوا ہے، یہ رافضیت والا بھی ایک وائرس آیا ہوا ہے۔ سنیں نا، جس طرح وہ کرونا وائرس باہر سے آیا ہے، رافضیت والا وائرس بھی باہر سے آیا ہے۔ سنیں تو یہ وائرس انسان کو تھوڑا سا وہ تکلیف دیتا ہے۔ دعا کرے کہ جس طرح ہم دعا کرتے رہے کرونا وائرس سے اللہ بچائے، یہ دعا کرے کہ رافضیت والے وائرس سے بھی اللہ میں بچائے اور خارجیت والے وائرس سے بھی اللہ میں بچائے، کہ تب جا کے ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ جس طرح علامہ صاحب نے وہ معنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ پیارے غلام کا بیان کیا ہے، تو ایک بابا جی گزرے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی، ایک بدبخت رافضیت وائرس والا آپ کے پاس آیا، تو آ کر اس نے، وائرس تھا، بیماری تھی، یہ بیماری ہے نا، وائرس کہتے ہیں بیماری کو، تو آ کر اس نے سوال کیا، کہنے لگا بابا جی بتائیں معاویہ کا منع کیا ہے؟ تو وہ نظر والے تھے۔ یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، یہ بندے کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایمان ضائع نہ ہو، اور اسے اس وائرس کی دوائی بھی دیتے ہیں، میڈیسن بھی دیتے ہیں، چلو یار اس کے یہ وائرس نکل جائے، اس سے شفا ہو جائے۔ جب پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ حضور بابا جی کے معاویہ کا منع کیا ہے، تو پھر آپ نے بڑے خوبصورت جملے اپنے زبان سے مہربانی فرمائے۔ آپ کہتے ہیں کہ آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا، آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا تارا جس سے جنمی کتے دیکھ کر بھونکے، اسے معاویہ کہتے ہیں، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حضور کے آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی غلام ہیں۔ تو ہمیں یہ صوفیاء سے پیغام یہ ملا، یہ سبق یہ ملا کہ اگر اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہو، نبی کے دامن سے جڑنا چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، تو نبی کے ساتھ ہر اس نسبت جو حضور کے ساتھ جڑ گئی ہے، ہر اس نسبت کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ جب اس کا احترام کرو گے، اس کی عزت کرو گے، ان کی غلامی میں آ جاؤ گے، تو میں رب کا قرب بھی مل جائے گا، نبی کی غلامی بھی مل جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ میں یہ جو سبق علامہ صاحب نے بڑا طویل اور بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں پڑھایا، تو اللہ میں سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا یہ ہے کہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں اور حضور کے غلاموں کو بھی ادب کریں، صحابہ کا بھی ادب کریں، اور حضور کی آل کا بھی ادب کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی دعا کا وقت ہے، ابھی دعا کریں گے، پھر نماز ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف کا تمام ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ اے بار الہی خوبصورت انداز میں تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ذکر پاک ہوا، سنے حضور کی بارگاہ میں
اپنی غلامی کو اللہ تیرے بندوں نے پیش کیا، آقا کے غلاموں نے ثنا خوانی کی، علماء نے سبق پڑھایا۔ اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے فضل سے ہوا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے بار الہ اگر کوئی غلطی ہوئی، اگر سنتے ہوئے سناتے ہوئے پڑھتے ہوئے، تو اللہ ہمیں معافی عطا فرما۔ یہ تمام گلدستہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کے والدین کریمین، حسنین کریمین، آل پاک ازواج مطہرات، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور کی شہزادی کی بارگاہ میں یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ جمیع غزوات کے شہداء، میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، شہداء کربلا، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں انبیاء، رسول عظام اور جمیع سلاسل کے اولیاء، صوفیاء، فقراء، فقہاء، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ یہ تمام گلدستہ، یہ تمام سلسلہ شہنشاہ نقش و بند حضور سیدنا صدیق اکبر پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ مشائخ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مشائخ سالک آباد شریف، باغدرہ شریف، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ حضور کے وسیلہ سے، حضور کے کرم سے حاضرین کے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، حضور کی غلامی عطا فرما، شریعت کا علم عمل عطا فرما۔ اے بار الہ قرآن سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری زبانوں پہ تیرا ذکر جاری ہو جائے، اللہ نبی کی غلامی ہمیں عطا فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ ہماری قبول فرما۔ ہر آنے والا کمال عطا فرما، زوال سے محفوظ فرما۔ اے بار الہ حضور کی امت کو اللہ یکجہتی عطا فرما، نفاق سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے بار الہ ہر آنے والی خوشبو کو اچھا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، رحمت کی بارشیں عطا فرما۔ اے بار الہ ظالموں سے، یہود کی سازش سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے بار الہ ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما، اللہ قبر کو بھی اچھا فرما، اللہ ہماری آخرت کو، محشر والے دن بھی ہم پہ مہربانی فرما۔ اللہ لنگر کے سب خلفاء پہ مہربانی فرما۔ اللہ یہ جتنے تیرے بندے حاضر ہیں، اللہ سب کی غلامی کو قبول فرما۔ اے بار الہ حضور کے ہمیں، حضور کے والدین، حضور کی آل پاک کا ہمیں ادب عطا فرما، اور حضور کے صحابہ کا بھی ہمیں ادب عطا فرما۔ اے بار الہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ساری منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، المالک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق الوعد الامین۔ حمد و زیبائے ہمیشہ اس خدا کے واسطے، آسیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، اور کیجیو میری عرض ان کی برکت سے قبول، ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے۔ اے بار الہ لنگر پکانے والے، لنگر میں حصہ ڈالنے والے، اہتمام کرنے والے، تو سب ناموں کو جانتا ہے، اللہ ان سب کے ناموں کے اندر حسن پیدا فرما۔ اللہ یہ تیرے ذکر کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تو ان کے ذکر میں بھی بہتریاں عطا فرما۔ اے بار الہ تو مہربانیاں عطا فرما، اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، گھروں میں خیر فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان پہ مہربانی فرما، اللہ بہتریاں عطا فرما، اللہ ان ظالموں سے نجات عطا فرما، اللہ ساری منزلیں آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ پھر دعا کریں۔ یہ بڑے خوبصورت، ہم سے محبت کرنے والے اور پوشیدہ صوفی بندے ہیں، تو اللہ ان پہ مہربانی فرما، اور خصوصی طور پہ والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ آج اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، اللہ بہتریاں عطا فرما۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں،
تو اللہ وہاں بھی ان کے لیے بہتریاں عطا فرما، قبر میں بھی ان کے لیے اللہ روشنیاں عطا فرما، تو اللہ نے جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، پرچم مصطفیٰ کی نیچے جگہ عطا فرما، اے بار الہ صبر عطا فرما، اور جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے درجات بلند فرما، سب کی بارگاہ میں یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ خوبصورت یہ جو گلدستہ علماء کا اللہ اس گلدستے کی حفاظت فرما، اللہ یہ صوفی قسم کے علماء بن جائیں، اللہ تو بہتریاں عطا فرما، اللہ کامیابیاں عطا فرما، اللہ سارے معاملے آسان فرما۔ رنگ بدلنے والا کام نہیں اچھا ہوتا، ایک ہی رنگ چنگا ہے، سنے نا، دو رنگی چھٹ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا، تو ایسے ایک رنگ چنگا ہے، صدیق اکبر والا رنگ چنگا ہے، تو اللہ کرے ہم صدیقی رنگ میں رنگ جائیں۔ سنیں کہ صدیقی رنگ سے محبت عمر بھی ملتی ہے، محبت عثمان غنی بھی ملتی ہے، حیدر کرار بھی ملتی ہے، محبت معاویہ بھی ملتی ہے۔ یہ صدیقی رنگ کا فیض ہے، یہ کسی نہ کسی رنگ سے وہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں، یہ بھی فیض نقشبندیہ ہے، یہ بھی صدیقی فیض ہے۔ سنیں یہ صدیقی پھول سے الحمدللہ نفرت کا وہ تو خوشبو آتی ہی نہیں ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تو کرم فرما، اللہ بہتریاں عطا فرما، اللہ کامیابیاں عطا فرما، اللہ اس رنگ کی اس پھول کی حفاظت فرما، اللہ ساری منزلیں آسان کول دا